صاحب یا امریکہ کا، یہودی ہو یا ہندو، عیسائی ہو یا مسلم، سنی ہو یا شیعہ، بریلوی ہو یا دیوبندی، پنجابی ہو یا سرائکی، انگلش ہو یا عربی بولنے والا، آلو والی کا ہو یا میرے شہر علی پور کا ہو، پاکستان کے کسی کونے کا ہو، کسی مذہب سے تعلق ہو، کسی ادارے کا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، آدم کے دور کا ہو، اس دور کا ہو یا قیامت تک کے دور کا ہو، ہر انسان اپنا نفع چاہتا ہے۔ بے شک بے شک۔ میں اور قبلہ ایک جنرل اسٹور بناتے ہیں، مقصد منافع، نفع، پروفٹ، فائدہ۔ آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، جنرل اسٹور لگاتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، باغات لگاتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، مقصد اس میں ہوتا ہے منافع، نفع، ہے نا بات؟ تو کیا دنیا کا ہر فرد، ہر انسان اس ظاہری، عارضی، ناپائیدار، جھوٹی دنیا کا نفع چاہتا ہے، اور جہاں ہزاروں سال رہنا ہے؟ یہ تو فانی جہان ہے۔ بزرگ آتے ہیں کہ جتھو دی کشے نال چار نہیں منگنی، اتھو امبار نہیں کھڑے۔ بے شک کفت دے کے چاہے سی کوئی قسمت والے کو نصیب تھی آج دور دے وچ، جتھو دی کہیں شے کم نہیں آمنا، کہیں شے چار نہیں منگنی، وہ امبار نہیں کھڑے تے جتھا ایک ایک چیز دی لوڑ کاروبار کرتا ہے، نفع سوچتا ہے، دکان لگاتا ہے، نفع سوچتا ہے، بچے پڑھاتا ہے، بڑے ہوں گے، ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، پروفیسر بنیں گے، وکیل بنیں گے، دولت آئے گی۔ دنیا کا نفع سوچتا ہے انسان، دین کا نفع نہیں سوچتا۔ لمبا موضوع ہے میرا، میں مختصر کر رہا ہوں۔ 5 قیمتی نقطے آپ کے سینوں میں داخل کر کے حق کے سادات ادا کرنا چاہتا ہوں۔ سنی ہو قبلہ سننا، کیونکہ ناراض نہیں ہونا میری بات سے، میں اکثر خطابات میں کہتا ہوں یہ فرقے ہیں مولویوں کے، یہ بزرگ فرما رہے تھے نا حق بتائیں، مولویوں کے فرقے ہیں، ہم ہیں سید رانجھا سبدہ سانجھا، ہم نے ہر جگہ جانا ہے اور حق بتانا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں تم سنی ہو سنی رہو، شیعہ ہو شیعہ رہو، دیوبندی ہو دیوبندی رہو، اہل حدیث ہو اہل حدیث رہو، بریلوی ہو بریلوی رہو، ہندو ہو ہندو رہو، لیکن اگر تینوں دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سید فقیر کے ان 5 نکات پہ عمل کر لو، دین میں بھی کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے خدائیت کا، ربوبیت کا، سوائے کمیونسٹوں کے قبلہ، دہریوں کے علاوہ جو کہتے ہیں کوئی خدا نہیں، دنیا کے جتنے مذاہب ہیں جدید تحقیق کے مطابق، غور سے سنیں، اس وقت پوری دنیا میں 200 مذہب ہیں۔ کتنے؟ یاد رکھیے 200 ادیان ہیں۔ ان 200 ادیان دینوں کے 9200 فرقے ہیں۔ کتنے؟ 2000 دین مذاہب اور مسالک ہیں 9200۔ سوائے دہریوں کے ہر مذہب میں کسی نہ کسی خدا کا تصور موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ کہیں رحمان ہے، کہیں بھگوان ہے، کہیں یزدان ہے، کہیں خالق ہے، کہیں رام ہے، یعنی خدا کا تصور ہر جگہ موجود ہے۔ سب سے پہلے اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے ہر انسان، ہر مذہب کا، ہر علاقے کا، ہر زبان کا، ہر ملک کا، ہر مسلک کا، سب سے پہلے توحید کا عقیدہ اپنانا ہوگا۔ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہوگا، یہ عقیدہ رکھنا ہوگا، نہ اس کی ذات میں کوئی شامل ہے،
مذہب اہل بیت والوں جیسی توحید کسی کے پاس نہیں ہے، سبحان اللہ کیونکہ اور لوگوں نے عام لوگوں نے توحید بتائی ہے، ہمیں سادے کے آل محمد نے توحید بتائی ہے۔ بلندتر ہمیں ان ہستیوں نے توحید بتائی ہے جو رب کے برگزیدہ ہیں، بے شک منصوص من اللہ ہے، حجت اللہ ہے، لسان اللہ ہے، وجہ اللہ ہے۔ سید ہو کے دعویٰ کرتا ہوں میرے جو امام ہیں کوئی وجہ اللہ ہے، کوئی ید اللہ ہے، کوئی لسان اللہ ہے، کوئی اذن اللہ ہے، کوئی راس اللہ ہے، کسی کی زبان اللہ کی زبان ہے، ارے کسی کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے، سوائے ہمارے کوئی دعویٰ کر کے بتائے اس کے پیر کا چہرہ وجہ اللہ ہو۔ واہ واہ سبحان اللہ مولا رنگ لا اس کے پیر کی زبان لسان اللہ ہو۔ خوش قسمت ہو، ارے خوش قسمت ہو۔ بے شک ارے تمہارا نبی وہ ہے جس کی قسمیں تمہارا خدا کھاتا ہے، کہیں طٰہٰ کہیں یاسین کہیں مزمل کہیں مدثر۔ ارے عشق کی انتہا ہو گئی، چلو محبوب کی قسمیں تو کھائی جاتی ہے۔ رب فرماتا ہے محبوب تو مجھے اتنا پیارا ہے، تیری گلیوں میں جو گھوڑے پھرتے ہیں نا ان کی سبوں کو لگنے والی مٹی کی بھی قسم کھاتا ہوں۔ واہ واہ عقیدہ توحید کا نہ اللہ کی ذات میں کوئی شامل نہ اللہ کی صفات میں کوئی شامل۔ اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، اللہ حاجت روا، اللہ مشکل کشا، اللہ پوری کائنات کا خالق۔ بے شک بے شک دوسرا عقیدہ نبوت رسالت۔ ہم مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے 1,24,000 انبیاء مرسلین حق تھے، سچ تھے، اللہ کے نمائندہ تھے، ان میں 313 رسول تھے، ان میں 4 صاحب صحیفہ صاحب کتاب نبی تھے، وہ سارے حق تھے، سچ تھے، لیکن حسنین کے نانے جیسا کوئی نہیں ہے۔ بے شک بے شک واہ واہ علیہ السلام کوئی کلیم اللہ، کوئی صفی اللہ، کوئی نجی اللہ، بے شک ایسے نا، کوئی ذبیح اللہ، کوئی خلیل اللہ، لیکن ہمارا جو نبی ہے وہ حبیب اللہ۔ بے شک بے شک آگے بڑھ رہا ہوں، بہت لمبا موضوع ہے، ختم کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا توحید، دوسرا رسالت، نبوت، بے شک توحید کا عقیدہ آ گیا، ایرا رکھیز گیا، بے شک بڑی گال ہے۔ اب مکان کو لنٹر تک لے جانا ہے۔ نبوت کا عقیدہ لنٹر پہ پہنچا، پھر اللہ کو جو مانا، اس کے رسول کا کلمہ پڑھا، تو اللہ کی، ہم نے ایک بچے کو سکول میں داخل کیا، کیا استاد کتابیں نہیں دے گا؟ دے گا نا، سبق پڑھائے گا، ہوم ورک دے گا، کلاس میں ٹیسٹ لے گا، سکول میں جو داخل کرائے گا تو وردی پہننا پڑے گی، کتابیں لینا پڑیں گی، شوز ویسے پہننے پڑیں گے، کٹنگ ویسے کروانی پڑے گی، فیس ویسے بھرنی پڑے گی، وقت پہ سکول جانا ہوگا، وقت پہ گھر آنا ہوگا، سکول کے قاعدے قانون کی پابندی کرنی ہوگی، اور آپ اور ہم جو ہیں، آپ اور ہم اللہ کی یونیورسٹی جامعۃ الحجت کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ بے شک ہمارے ٹیچر محمد مصطفیٰ ہے، علی مرتضیٰ ہے، 12 معصوم ہے، پاک ہستیاں ہیں، اگر ہماری نصاب کی کتاب قرآن ہے۔ بے شک بے شک بے شک توحید اور رسالت کے بعد قرآن پہ عمل کرنا ہوگا، بے شک اور مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق۔ صحابہ کا مجمع ہے، سرکار نے اعلان فرمایا انا خاتم النبیین نبی آبادی، لوگوں سن لو، میں اللہ کی آخری حجت ہوں، آخری نبی ہوں، پہ نبوت اور رسالت کا اختتام ہوا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑا ہوا، اس نے آقا وقت اثر الگیوں سے، پہلے تو یہ ہوتا تھا نبی کے بعد نبی، رسول کے بعد رسول، موسیٰ کے بعد ہارون، یعقوب کے بعد یوسف، ابراہیم کے بعد اسماعیل۔ آپ کہتے ہیں کہ دنیا بھی ہے، قیامت تک انسان بھی رہیں گے،
تو پھر تو باقی جو ہم تو چلو خوش قسمت ہوئے آپ کی زیارت کر لی, باقی دنیا والے تو مارے گئے. جب ان کی ہدایت کا کوئی سچشمہ کوئی نبی کوئی رسول آئے گا ہی نہیں تو سرکار نے فرمایا بیٹھ جاؤ اور میرا فرمان سن. میں وہ ہوں ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی, میں اس وقت بولتا ہی نہیں جب تک رب فرمائے نا. تمہیں لاوارث نہیں چھوڑے جا رہا, تمہیں بے وارث نہیں چھوڑے جا رہا, تمہیں اپنی مرضی کا مختار نہیں چھوڑے جا رہا, بلکہ تم میں دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی تارک فیکم الثقلین, ایسی دو قیمتی چیزیں جو کائنات کی قیمت سے بھی زیادہ وزنی ہیں. ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسری میری آل عمران ہے. کوئی سمجھ سکتے ہو اگر تم نے قرآن کا دامن اور اہل بیت کا آل رسول کا دامن پکڑ لیا فائدے کیا ہوں گے؟ بات میری موضوع کیا تھا قبلہ؟ فائدہ یہی تھا نا جی, نفع. ہر کام میں ہم نفع چاہتے ہیں نا جی, فائدہ چاہتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو اور آل رسول کو تھام لیا. فائدہ کیا ہوگا؟ دو فائدے ہوں گے مصطفیٰ کی زبان سے. مصطفیٰ نے فرمایا ہر کوئی برباد ہو سکتا ہے, ہلاک ہو سکتا ہے, قرآن اور اہل بیت کا دامن پکڑنے والے کبھی ہلاک نہیں ہوں گے. پہلا انعام مصطفیٰ کی طرف سے, میں ختم کرنے والا ہوں. پہلا انعام مصطفیٰ کی طرف سے جو قرآن اور اہل بیت کو پکڑے, ان کے دامن کو تھامے, نہ ہلاک ہوگا, نہ برباد ہوگا, نہ گمراہ ہوگا, نہ تباہ ہوگا. اور دوسرا سب سے بڑا انعام عرصہ محشر میں نفس نفسی کا عالم, ماں کو بیٹی کی پہچان نہیں, بیٹا باپ کا سوہا نہیں, اسرے کی جادن سبا نیزے تے سورج ترا میں پتل دی زمین, رب قہار مالک یوم الدین, حساب کتاب کا مالک جوش میں. اس وقت اوکھے وقت میں کون کام آئے گا؟ اس وقت اوکھے وقت میں کون کام آئے گا؟ جو عقیدہ تم نے رکھا ہوگا. فرمایا ایک اگر قرآن اور آل کو پکڑ لیا دامن ہلاک نہیں ہوں گے, اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا اگر تم قرآن اور آل رسول کا دامن پکڑے میری بارگاہ میں آؤ گے, حوض کوثر ہوگا, مصطفیٰ ساقی کوثر ہوگا, حیدر پلانے والا ہوگا, تو علی علی کرتا جائے گا, جام کوثر پیتا جائے گا. توحید میں نے پیغام کیا دیا؟ کسی مسلک کو نہیں چھیڑنا. میں نے کہہ دیا سنی ہو بھائی سنی رہو, ہماری جان ہو, دیوبندی ہو دیوبندی رہو, ہمارے بھائی ہو, اہل حدیث ہو اہل حدیث رہو, ہمارے ہمسائے ہو, شیعہ ہو شیعہ رہو, ہماری جن جان ہو. لیکن فائدہ تو چاہتے ہو نا, آخرت تو کامیاب کرنا چاہتے ہو نا. توحید کا عقیدہ, رسالت کا عقیدہ, قرآن پہ عمل, اہل بیت سے محبت. سن لو سن لو سن لو, سب کہہ رہے ہیں, سب کہہ رہے ہیں. پہلے لوگوں نے مولویوں نے چھپایا ہوا تھا, آج اپنے بھی کہہ رہے ہیں. مولانا طارق جمیل بھی کہہ رہے ہیں, غیر بھی کہہ رہے ہیں, اہل بیت کے بغیر گزارا نہیں. بے شک بے شک بے شک. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا کہ نمازیں, روزے, حج, زکات منہ پہ مارے جائیں گے. کیوں؟ جن کی خاطر رب نے کائنات بنائی تھی, ان کی پاک ذات سے بے شک. ایک حدیث اور اختتام. کیوں ہم ذکر اہل بیت کرتے ہیں؟ یہ صحیح دیکھو نا, انہیں کچھ سوائے اہل بیت علاوہ بھی کچھ ذکر اندر ہی کریں. ساری شفاعت کا ذریعہ ہی ہوئے کہ نہیں, انہیں کچھ چھوے حلیمہ سعدیہ دینا چاہتے ہیں. میں کیا اگر حلیمہ سعدیہ سید نوکرانی یہ ساری سردار ہے. واہ واہ واہ. اسا تو پاک سین ہمیشہ سین دا نا احترام چندو پاک فضا سبحان اللہ سلام اللہ علیہ. ٹھیک ہے, آکے سے اصحاب کو نہیں مانتے. اور بھائی کہ میں نے کہا
जो मानते हैं वो रजी अल्लाह मानते हैं, हम तो उन्हें अलैहिस्सलाम कहते हैं। तो भी हजरत होर अलैहिस्सलाम, बच्चा बोलो। बेशक हजरत सलमान फारसी अलैहिस्सलाम, अब्बास गफारी अलैहिस्सलाम, अम्मार यासिर अलैहिस्सलाम, मिकदाद अलैहिस्सलाम। अरे हमारा दर्जा बुलंद है अलैहिस्सलाम वाला, हम कैसे नहीं मानते? ठीक है, लड़ाओ नहीं, मोहब्बत की बातें करो। हमारे पास अल्लाह ने दिया है जिक्र आले मोहम्मद, जिक्र आले मोहम्मद को बुलंद किया है। वरफाना लगा जिक्र, हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। जिसका जिक्र खुदा बुलंद करे वो कभी खत्म हो नहीं सकता। जिक्र अहले बैत मुकेगा, न किसी और का जिक्र छिड़ेगा। बेशक बेशक, वाह वाह, क्यों जिक्र करते हैं? क्यों जिक्र करते हैं? आज मोमिन को ये हदीस दिलों में फीड कर लेना, दिल के कंप्यूटर में भर लेना, हर जगह बताना, हम हर जगह अली 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 क्यों करते हैं? गलियों में, बाजारों में, मस्जिद में, मजलिस में, मातम में, जुलूसों में, शादियों पर, हर जगह नारा हैदरी क्यों बुलंद होता है? मैंने बनाया नहीं, किबला ने बनाया नहीं, मौलवी की घड़ी बात है नहीं, मुस्तफा ने फरमाया। किबला की बात न मान, मुजतहिद की बात न मान, आयत अल्लाह की बात न मान, पीर क्या अल्लाह आख्यात मोहम्मद दस या बिल्कुल हक, किसी मौलवी की बात न मान, पीर कुतुब गौस की बात न मान। अरे उसकी बात तो मान जिस पे दुरूद पढ़ता है। उसी मुस्तफा ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़य्यनू मजालिसकुम बेज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। आज सबूत लेके जा रहा हूँ, सबूत लेके जा रहा हूँ। ये मानने वाले न झल्ले हैं, न कमले हैं, न पागल हैं। ये दीवाने हैं, पागल नहीं। बेशक बेशक, गौर नहीं किया, ये दीवाने हैं, पागल नहीं। ये मस्ताने हैं, वाह, कमले वाह, नहीं वाह, हैं। अरे कमले होते तो किसी गैर का नाम, दीवाने पागल होते तो किसी और का नाम जपते। मुस्तफा ने फरमाया सज्जदू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। जहां भी 2 4 5 10 बंदे बैठो, मजलिस है, महफिल है, कोई प्रोग्राम है, किसी किस्म का कोई फंक्शन है, हमेशा अपनी महफिल को सीनत दो मेरे भाई अली के जिक्र के साथ। बेशक बेशक बेशक, फरमान है। क्यों क्यों जीनत दो? जिक्र जिक्री, क्योंकि अली का जिक्र मैं मुस्तफा का जिक्र है, और जिक्री जिक्रिल्लाह, मेरा जिक्र खुदा का जिक्र है, और जिक्री जिक्रिल्लाह इबादत, और अल्लाह का जिक्र इबादत है। बेशक बेशक, वाह वाह। अल्लामा तालिब जौहरी के फिक्रे हैं। तो सारा दिन कहता रहा कुरान 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 कुरान, होगा सवाब नहीं? सारा दिन कहे अली अली, खत्म है कुरान का सवाब। बेटा मेरी जान में मेरे भाइयों, अकीदा अच्छा रखे। बेशक, अगर चाहते हैं ना घर में लाइटिंग बिजली अच्छी दे, वायरिंग फिटिंग अच्छी कराओ। वायरिंग फिटिंग अच्छी नहीं होगी, हर जगह तड़ाके हो सन। कोई बल्ब बरसी तो कोई कहना बरसी, कहीं को करंट लग सी तो कोई फड़का पिया हो सी। ठीक है, तुम्हें जो तेरा मसला है वो रख, लेकिन अकीदे की वायरिंग फिटिंग सही करा। क्यों? मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर का कौल है, वो फरमाते हैं ला यजूज़ु अन सिरात इन हुवा अली जवाज, किसी कहिदा क्यों भी बोल सरात न टप सकती जब तक अली देहाती लिखती। वाह वाह वाह, अल्लाह ताला आपको और मुझे एक फिक्रा कहता हूँ, ये जो आज आपके और मेरे पास दीन पहुंचा है ना, इस पे बड़ी मेहनत हुई। वो कोई जाकिर कहते थे दूसरे लोगों से, तुम्हें क्यों गम हो? थोड़ा लगा कुछ नहीं, सादा बच्चा कुछ नहीं। इसी तौहीद को बचाने के लिए, इसी रिसालत को बचाने के लिए, इसी विलायत को बचाने के लिए, वो बीबी जो जिंदगी भर बाबा के सामने नहीं आई, जिससे बात करने के लिए बाबा हैदरे कर्रार तरसते रहे, अरे तुझे और मुझे मुसलमान बनाने के लिए यजीद जैसे शराबी से हद कलाम हुई। आले मोहम्मद का
पूरा घर लगा है इस्लाम पर। मुसलमान हो मोमिन हो, हर लम्हा सबसे पहले हलाली वो होता है जो मोहसिन का शुक्रिया अदा करे। नमाज पढ़ो तो ओनो मोहम्मद की अमरी को दुआ करो। रोजा रखो तो अली असगर की वालदा को दुआ करो। अरे अपने लाल को सेहरे पहनाओ तो अली कासिम की लुटी सेज को याद करो। तुम्हारा बेटा जवान होने लगे, अली अकबर का जख्मी सीना याद करो। नबी का सारा कुंभा ज़िबा हुआ, फिर तेरे पास इस्लाम पहुंचा, कुरान पहुंचा, पैगाम पहुंचा। हलाली हमेशा अपने मोहसिन को याद करता है। दुआ है इनके वारिस अहले बैत का इंतकाम लेने वाले इमाम ज़माना का जल्द ज़हूर हो, अहले बैत फिर से आबाद हो, हमारे मोहम्मद की शाही हो और इनके दुश्मनों की तबाही हो। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। एक दफा